کا ذریعہ ہے تو ہمارے یہ جلسے ہوں، ہمارے یہ ذکر کی محفلوں ہیں، یقیناً یہ دلیل ہے کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے، ہم ان کے محبت کرنے والے ہیں، اور میاں جیسی عقیدت ہوگی ویسی نوازشیں ہوں گی۔ اگر ان کے غلاموں میں ہی شمار کر لیا گیا تو ہی ہمارے لیے بڑی بہتر چیز ہے۔ غالباً سیر العارفین شریف کے اندر ہے، میں نے پڑھا سیر العارفین شریف کے اندر یا سیر الاولیاء کے اندر، یہ دونوں کتابیں مشائخ چشت کی سیرت پر مستند اور بڑی مفصل کتابیں ہیں کہ سلطان سنجر کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ ایک بات مسئلے کے سمجھانے کی آ گئی ہے، سلطان سنجر کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، تو ان بزرگ نے پوچھا، خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہ اے سلطان سنجر یہ بتاؤ تمہیں جنت کیسے ملی، تم یہاں کیسے آ گئے، اور تمہیں جنت میں یہ مقام کیوں ملا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ان بزرگ کا نام لے کر یا خواب دیکھنے والے کا نام لے کر کہ دیکھو میں تخت شاہی پر تھا، یقیناً میرے اعمال جیسے تخت شاہی پر بیٹھ کر مجھے تو جہنم ملنا چاہیے تھی، میرے اعمال ایسے تھے، میرے معاملات ایسے تھے، میں ایسے کوئی عمل نہ کر سکا کہ بظاہر جو اپنے رب کو میں راضی کر سکتا، مجھے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، لیکن صرف میرا ایک عمل یا میری ایک ادا یہ میرے رب کو پسند آئی کہ ایک مرتبہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت حاجی شریف زندنی کے ہاتھوں کو چوما تھا، 2 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ۔ حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ یہ غریب نواز کے دادا پیر ہیں، جن کا مزار شریف زندانہ غالباً ایران کے علاقے میں ہے۔ تو سلطان سنجر جواب دیتے ہیں کہ صرف میرا یہ عمل یا میری یہ ادا کہ ایک مرتبہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت حاجی شریف زندنی کا جو ہاتھ چوما تھا، بس وہی ادا رب نے پسند فرما لی، سارے معاملات کو معاف فرما کر ان کے صدقے میں مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ محبت اولیاء، اولیاء کرام سے عقیدت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، یہ ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا دعا یہی مانگتے رہیں کہ یہ نعمت ہمارے سینوں میں محفوظ رہے، یہ دولت ہمارے آپ کے سینوں ہی میں نہیں بلکہ یہ بھی دعا مانگیں کہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی اس دولت سے مالا مال رہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اسی اصل موضوع پر آ جائیں، یہ تو ایک بات آ گئی تھی سمجھانے کے لیے کہ میری عقیدت بھی پختہ ہو، آپ کی عقیدت بھی پختہ ہو، اور میاں جتنے رشتے مضبوط ہوتے ہیں محبت کے اتنا ہی فیضان ہوتا ہے، اتنی ہی کرم نوازی ہوتی ہے اور اتنی ہی عنایتیں ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں تو اپنی گفتگو میں اسی ترتیب سے عرض کر دوں۔ کل میں نے یہیں تک گفتگو عرض کی تھی کہ میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال کی عمر شریف سے ظاہری طور پر علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یوں تو میں نے کل بتایا کہ وہ مادرزاد ولی ہیں، جب والدہ ماجدہ ہی کے شکم پاک میں ذکر الہی کر رہے تھے، اور وہیں سے آپ صاحب معرفت ہو کر دنیا میں تشریف لائے، تو ان کے علم و فضل کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن مکمل 25 سال کی عمر تک میرے سرکار غریب نواز نے علم حاصل کیا، اور اب وہ وقت آیا
حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جو کھلی کا ٹکڑا کھلایا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اسی ایک ٹکڑے کے ذریعے جو آپ کے دل میں انہوں نے عشق الہی کی آگ روشن کر دی تھی، اب وہ آگ اپنا رنگ لا رہی تھی، میاں اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ اور یقینی طور پر جب دل کے اندر عشق الہی کی آگ روشن ہو جائے تو پھر اس دل میں خیر کی محبت کا مسئلہ نہیں رہ جاتا، ساری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ صوفیاء نے فرمایا کہ العشق نار نوری یحترق ما سوى الكل محبوب، کہ عشق ایک ایسی نورانی آگ ہے کہ جس کے دل میں عشق کی آگ روشن ہو جائے تو محبوب کی یاد کے علاوہ، محبوب کی دید کے علاوہ، محبوب کے ذکر کے علاوہ اس کے دل سے ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی۔ میاں چاہنے والا اگر یاد کرتا ہے تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے وہ مقامات، تو یہ عشق کی وہ آگ ہے۔ اب اگر اس کی اور تشریح کی جائے تو بڑا وقت چاہیے۔